لیکن اللہ ماشاء اللہ خدا معاف فرما دے، ہماری کیفیات بڑی سی عجیب سی ہوتی ہیں، خدا تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اب دین کی سمجھ ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، پھر بندہ ادھر ادھر دیکھتا نہیں۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے، آدھی رات کے وقت جامع مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے، فجر بھی وہیں، سورج بھی وہیں طلوع، پھر سورج طلوع ہو جائے گا، پھر آگے جا کے دوپہر کا وقت، پھر زوال کا ٹائم ختم ہونے کے بعد جب جمعہ کا ٹائم شروع ہوگا جمعہ پڑھ کے پھر واپس آتے۔ کتنے گھنٹے پہلے، اذان سے کتنا ٹائم پہلے۔ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے، اسی لیے تو رب کا حکم ہے نا، جب اذان ہو جائے نا جمعہ شریف کے لیے تو پھر سارے کام کاروبار وغیرہ سارے کام ختم ہو جائے دنیاوی۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر کوئی جمعہ کی تیاری کرے بس وہ جلدی جلدی تیاری کر کے پہنچے۔ تو کوشش کیجئے گا کہ جب اذان ہو جائے اس وقت ہم فوری طور پر مسجد کی طرف کھنچے کھنچے چلے آئیں، پہلی اذان کا حکم۔ اور ایمان والے کوشش کرتے ہیں نیکیوں میں پہل کرنے کی، اور جو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھے وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ میں محب رسول ہوں، میرے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، میں نیکیوں میں بھی پہل کروں۔ نیکیوں میں بھی جمعہ شریف والے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، جو ایمان والا جمعہ شریف والے دن 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ الحمدللہ اپنے آستانہ پاک پہ روزانہ 1192 مرتبہ اجتماعی صورت میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے روزانہ صبح کے وقت۔ اتنی ہی تعداد میں سورہ اخلاص سے کچھ وظائف پڑھے جاتے ہیں، اور چند منٹوں میں الحمدللہ وہ برکتیں ہو جاتی ہیں، ہر پڑھنے والے، ہر شامل ہونے والے کو پورا پورا ثواب ملتا ہے۔ کوشش کیجئے گا کثرت کے ساتھ درود و سلام کی برکتیں سمیٹیے گا۔ جو ایمان والا جمعہ شریف والے دن 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے، کل میدان محشر اتنا نور لے کے وہ اپنے ساتھ جائے گا، اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو۔ سبحان اللہ۔ نور والے آقا پر جو درود و سلام پڑھتے ہیں وہ خود نور کتنا لے کے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ساری مخلوق میں اگر وہ نور تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو۔ جو ایمان والا جمعہ شریف والے دن 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اور یہ درود و سلام ایمان والے کا بیڑا پار کر دیں گے۔ سنا دو روایت، بیڑا پار کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم، کل میدان معاشر جب میری امت کا نام اعمال تولا جا رہا ہوگا، جناب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام قریب کھڑے ہوں گے، باپ ہے نا، ساری اولاد کا درد ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کون کہاں جا رہا ہے۔ میرا ایک امتی جس کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، فرشتوں سے جہنم کا لباس پہنا کے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام دوڑتے ہوئے میری بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا آپ کا ایک امتی جب فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں تیزی کے ساتھ وہاں پہ پہنچوں گا اور فرشتوں سے کہوں گا رک جاؤ فرشتوں۔ فرشتوں کی مجال نہ ہوگی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے رک جائیں گے،
کریمہ کا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں پوچھوں گا کیوں میرے اس امتی کو لے کے جا رہے ہو جہنم میں؟ وارث کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اس کی نیکیاں کم تھیں، گناہ زیادہ تھے، جہنم واجب ہو چکی تھی۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں میزان والے فرشتوں کے پاس ہوں گا، میری اس امتی کی نیکیوں اور بدیوں کو تولا؟ وارث کریں گے ہاں تولا۔ فرمایا میں تمہاری تول کو نہیں مانتا، دوبارہ میری اس امتی کی نیکیوں اور بدیوں کو تولو۔ سبحان اللہ، مقام و اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ فرشتے جن کے پاس ایک جواب ہے کہ یا رسول اللہ ہم ہیر پھیر کرتے، یہ دنیا کا ترازو، لیکن ادب ہے کہ بولتے، جواب بھی ہے لیکن ادب مصطفیٰ کے پیش نظر بولتے، جواب دیتے نہیں ہے۔ فرشتے ہمیں ادب سکھا رہے میرے بھائی، غلطی بھی نہیں کی، ہم غلط کام کرتے، جو ہے وہ ہم نے تولا ہے، جواب بھی ہے، پلٹ کے رب کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اے اللہ جی معاملہ ہوا، تیرے ایک بندے کی نیکیوں اور بدیوں کو تولا، تیرے ایک پیارا حبیب کہتا ہے کہ دوبارہ تولو۔ اے اللہ ایک طرف تیرا نظام ہے اور دوسری طرف تیرا پیارا حبیب ہے، پتا اب کیا کرے؟ رب تعالیٰ حکم دے گا جاؤ اے فرشتو جس طرح میرا پیارا حبیب کہتا ہے اس طرح کرو۔ اب فرشتے آئیں گے دوبارہ نیکیوں بدیوں کو تولنا شروع کر دیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہونے والا ہوگا نا، کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جیب مبارکہ سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک پوٹلی نکالیں گے، نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ اب معاملہ برعکس ہو جائے گا، نیکیاں زیادہ گناہ کم، نیکیاں زیادہ گناہ کم۔ میزان والے فرشتے اپنی نظروں کو جھکا لیں گے، جنتی فرشتے آئیں گے جنتی لباس پہنا کے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عرض گزار ہوتے ہیں آقا یہ کون سی ایسی بھاری چیز تھی جو اس کا بیڑا پار ہو گیا جو آپ نے ڈالی؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ اس کا محبت برا درود و سلام تھا جو مجھ پہ پڑا کرتا تھا، میں نے اسے محفوظ کر لیا تھا، اور اس وقت اس کے بیڑے کو پار لگانے میں کام آ گیا۔ تو پتہ چلا جو محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں نا اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران اسلام یاد رکھیں عشر یہ ہر مسلمان جو زمین اگائے، زمین سے جو اگایا جاتا ہے، جو فصلیں اگائی جاتی ہیں وہ عشر دینا واجب ہے۔ اور اگر پانی ٹیوب ویل کا ہے یا قیمتاً پانی لے کے اس فصل کو سیراب کرتا ہے، بارشی پانی نہیں ہے، تو اس کے لیے نصف عشر ہے، 20واں حصہ، اور اس کے لیے نصاب بھی نہیں ہے، تھوڑی فصل ہے زیادہ ہے جتنی ہے، اور فصل میں سے جتنی بھی زمین سے چیزیں اگائی، پیاز وغیرہ جتنی بھی چیزیں اگائی جاتی ہیں، جتنے پھل وغیرہ سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ آج کل گندم جو ہوئی جتنی ہوئی جس کو نصیب ہوئی، غریب ہے یا امیر ہے، اور اس پر دین کے والا سے بھی نہیں ہے، مقروض ہے کوئی بندہ تو وہ نہیں دے گا، سب کے لیے جو زمین سے ہوگا اس کا 10% اللہ کی راہ میں دینا واجب ہے، نہ دیں گے تو مجرم ٹھہریں گے۔ اور الا ماشاء اللہ آج ہمارے اندر
اس بات کی کمزوری ہے۔ 11ویں خمس سادات کے لیے یہ بات کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے اس کی زکوٰۃ، فصل کی زکوٰۃ ہے یہ، اور اگر نہ دیں گے تو مجرم ٹھہریں گے۔ اور روایات شاہد علماء کرام نے بڑی تحقیق کے ساتھ اس مسئلہ کو واضح فرمایا، اور آج ہمارے اسی لیے تو اس میں برکت اٹھ گئی ہے نا ہماری فصلوں میں سے۔ ہم اللہ کی راہ میں دیتے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ۔ اور اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس کو جتنی نصیب ہوئی ہے فصل، جو اس کو دانے نصیب ہوئے یا کوئی زمین کی جو اس کو سبزیات میں سے نصیب ہوئی، اس میں سے 10% اگر تول کر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر اندازے کے ساتھ آپ کر رہے ہیں نا تو پھر اندازہ اتنا ہونا چاہیے کہ 10% سے زیادہ ہی ہو، کم اگر کم ہوگا تو پھر وہ ادا نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر بورے جس طرح ہوتی ہیں، ایک ہی آپ مقدار میں بوریاں بنا رہے ہیں، 100 بوری آپ کو کے پاس ہے تو اس میں سے 1 بوری اللہ کی راہ میں دینا یہ واجب ہے، 10 بوریاں دینا واجب ہے۔ اور اگر آپ کے پاس 10 ہی بوریاں ہیں، ان میں سے 1 بوری اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اور اس کے لیے یہ زکوٰۃ اور عشر کے حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں آپ جس کو دے رہے ہیں نا اس کو ملکیت اس کے کر دیں۔ صدقہ جاریہ کے کام اگر کر رہے ہیں نا اس میں وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی یہ ہے ایک بندہ جو مستحق ہو اس کو دے کر وہ ہلا کر کے آگے وہ دے سکتا ہے، لیکن ملکیت اگر اس کی ہوگی تب جا کے زکوٰۃ اور عشر ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جو ہیں الحمدللہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جس دن ہی فصل تیار ہو جاتی ہے، دانے لے کے آتے ہیں، اسی دن ہی سے وہ مختص کر دیتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، غریبوں کا حصہ ہے، اور غریب بھی نکالیں گے، دوسروں کو دیں گے، ان کو تو جو نصیب ہوگا اگر وہ حقدار ہیں تو انہیں ملے گا، لیکن ان کا بھی ہے کہ فصل میں سے وہ بھی دوسرے کو دیں گے اس کا عشر۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں مسائل شریعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کو نہ دینے والا کتنا مجرم ٹھہرے گا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ مال زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا کل وہ مال اس کے لیے سانپ بن جا کر وہ توق بن جائے گا اس کا گلے کا، اور کاٹے گا کہ دنیا میں تو اس محبت کرتا رہے نا، اب وہی مال ہمارا دشمن بن کر سانپ بن کر کاٹے گا۔ استغفر۔ اور ایمان والا کبھی بھی آخرت کے حوالے سے بربادی نہیں کرتا، اور دنیا کی محبت یا دنیا کا لالچ اتنا نہیں رکھتا کہ اس کی آخرت میں پرسش ہو۔ تو جن ایمان والوں نے ابھی تک عشر نہیں نکالا وہ کوشش کریں، بلکہ ضرور کریں کہ اپنے مال کی حفاظت بھی ہو جائے گی، اللہ اور اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے بہترین مصارف جو علماء کرام فرماتے ہیں وہ مدارس دینیہ ہیں۔ اپنے مدارس وہاں پہ درس میں بچے پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ایک بچے کو مختص کر کے جو سب سے غریب ہو یا یتیم ہو اس کے سپرد کیا جائے کہ بیٹا یہ تمہاری ملکیت ہے، پھر وہ آگے کہہ دے کہ سب کی طرف سے سبھی یہ استعمال کریں گے۔ تو کوشش کیجئے گا کہ جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا وہ اپنے مال کی ستھرائی کے لیے
ضرور یہ کام کریں اور اپنے مال سے، اپنی فصلوں میں سے اللہ کی راہ میں 10واں حصہ ضرور یہ صدقہ کریں، زکوٰۃ ہے یہ، اور اگر نہیں ادا کریں گے تو مجرم ٹھہریں گے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت ساری وعید ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے۔ اور ایک جگہ پہ معراج شریف والی رات ہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کانٹے کھاتے ہوئے قوم کو دیکھا، اور وہ وہی لوگ تھے جو زکوٰۃ نہ دیا کرتے تھے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو تو ایمان والا پوری کوشش کرتا ہے کہ شریعت کے سارے احکام کی پیروی کرے، جو چیز اسے پتہ چل جائے اس پر وہ عمل کرے، اگر نہ وہ عمل کرے گا تو مجرم ٹھہرے گا۔ اور ایمان والا کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نیکی کے کام میں پہل کریں، حرام و حلال کی تمیز کریں، اور جو شریعت کے احکام ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت رکھنے والوں، ہمارے اسلاف اسی طرح کرتے رہے۔ اور آج کل اللہ معاف فرما دے، ہماری عورتوں کے زیور جو زکوٰۃ ہے اس سے بڑھ کے ہوتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتی الا ماشاءاللہ، خدا معاف فرما دے۔ کئی ایسی ہیں، خدا تعالیٰ معاف فرمائے، اس کے لیے وہ عورت مجرم بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ اور ایمان والا جب آخرت کی فکر کرتا ہے نا، وہ مال کے ساتھ محبت نہیں کرتا، شریعت کے حکم کو سبقت دیتا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پاک کے تقاضے جو ایمان والا پورے کرتا ہے، دارین میں وہ عزتیں پاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اولیاء کاملین ان پہ راضی ہوتے ہیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضامندی اسے نصیب ہوتی ہے، شفاعت مصطفیٰ کی برکات اسے نصیب ہوتی ہے۔ اور جو جان بوجھ کر جہنم کی طرف جائے، علماء کرام فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کے جہنمی کام کرتا ہے، پتہ ہے یہ جہنمی کام ہے، پھر بھی وہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس طرف لے کے جاتا ہے، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہو جائے گی۔ جو خود بخود جان بوجھ کے ایسی غلطیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور ایمان والے کبھی بھی رب اور رب کے پیارے حبیب کو ناراض کرتے نہیں ہیں۔ اور حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان اپنے خطبات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائے، اس کے سارے تقاضوں کو پورا کرو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو مسلمان کہلانا چھوڑ دو۔ یہ غوث پاک کی تعلیمات میں ہے۔ اور آپ کی جتنے بھی خطبات ہیں، حضور غوث پاک کے جتنے بھی خطبات ہیں، ان کو دیکھو، پڑھو، اس میں عمل کے حوالے سے، شریعت کی پاسداری کے حوالے سے بڑی سختی کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں درس دیا، جھنجھوڑا ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور جو ایمان والا دنیا پر آخرت کو سبقت دیتا ہے، دانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی فرمان غوث ہے کہ جو ایمان والا دنیا کو، آخرت کو دنیا پہ سبقت دیتا ہے، پہلے آخرت پھر دنیا، تو اللہ تبارک و تعالی دانوں میں اسے کامیاب فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ دنیا کو آخرت پہ سبقت دے، دانوں میں خسارہ پاتا ہے، نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یاد رکھنا میدان محشر بڑا مشکل وہ منظر ہوگا، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک نیکی نہ ملنے کی وجہ سے بندہ دوزخ کی آگ میں چلا جائے گا۔ ایک نیکی نہ ملنے کی وجہ سے بندہ دوزخ کی آگ میں چلا جائے گا۔
اور ایک نیکی ملنے کی وجہ سے بندہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا اور اس کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی، رب مہلت دے گا، جہاں اگر کسی سے یہ نیکی ملتی ہے لے آ، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور وہ بندہ جاتا ہے، دوستوں کے پاس جاتا ہے جو کہتے تھے ہم تیری خاطر جان بھی دے دیں گے، لیکن منہ موڑ لیں گے کہ آج بڑا مشکل ترین دن ہے، ہمیں اپنی پڑی ہے۔ رشتہ داروں کے پاس جائے گا، نیکی نہ ملے گی، حتیٰ کہ اپنے والد کے پاس جائے گا، باپ سے کہے گا ابا جی میری ذرا برابر بھی پریشانیاں برداشت نہیں کر سکتے تھے، آج آپ کا بیٹا مجبور ہے، ایک نیکی کا متلاشی ہوں، ایک نیکی عطا کر دیں گے تو میں دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں گا۔ باپ بھی انکار کر دے گا، بیٹا اگر ایک نیکی تجھے دے دوں تو میرے پاس اگر ایک نیکی کم ہو جائے گی، میں دوزخ کی آگ میں چلا گیا تو کتنا مشکل ہوگا۔ اب آخری تڑپ سہارا باقی ہوگا، اپنی والدہ، اپنی والدہ کے پاس چلے جائے گا، ماں کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے کہے گا ماں میری خاطر تو ہر پریشانی برداشت کر لیا کرتی تھی، خود تو بھوکا رہ جایا کرتی تھی، میری بھوک برداشت نہیں کر پاتی تھی، اے ماں ایک نیکی کا متلاشی ہو۔ ماں بھی انکار کر دے گی۔ اے میرے بھائی کتنی بڑی بڑی نیکیاں ہم چھوڑتے ہیں، نماز جیسی نیکیاں ہم چھوڑتے ہیں، خدا معاف فرما دے۔ یہ مال و دولت کی ہوس انسان کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اب جب ماں بھی انکار کر دے گی نا، بڑا مشکل ترین دن ہے میرے بھائی۔ آج تو ہم اتنے نڈر ہو چکے ہوتے ہیں، بس جو ہی روح نکلی ہم بیڑا پار سیدھے جنتا جو، ہاں پورا سمجھتے بیٹھی ہیں لگے۔ اللہ معاف فرما دے۔ یہ ہے کچھ ہیں ایسے لوگ جن کے لیے انعامات ہوں گے، لیکن ہم جیسے گناہگار، خدا معاف فرما دے۔ اس کی رحمت میں پایا ہے، دعا یہ کیا کرو اے اللہ حساب کے ہم قابل نہیں ہیں، بغیر حساب کتاب کے میں بخش دینا، یہ دعا کیا کرو، حساب کے قابل ہم نہیں ہے۔ اب جب ماں بھی انکار کر دے گی، بڑا پریشانی کے عالم میں آ رہا ہوگا۔ اسی طرح کے ایک بندہ ملاقات ہوگی آپس میں، پوچھے گا کیوں پریشان ہے؟ کہے گا ایک نیکی کا متلاشی تھا، سب کے پاس جا چکا لیکن نیکی نہ مل سکی، اب پریشان ہو، کیا بنے گا؟ دوزخ ٹھکانہ ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے لے میں تجھے نیکی دیتا ہوں، آہا سبحان اللہ، اس کی خوشی کی تو انتہا نہ رہے گی نا۔ کہتا ہے میں تجھے نیکی دیتا ہوں، کہتا ہے تو نے کیسے گوارا کر لیا؟ کہتا ہے میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، میں اس ایک نیکی کی وجہ سے دوزخ کی آگ سے بچ نہیں سکوں گا، تو بچ جانا، لے جا نیکی، تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اب وہ نیکی لے کے جائے گا نا رب کی بارگاہ میں بڑا خوش ہو کے، رب پوچھے گا کہاں سے ملی؟ کہے گا سب رشتہ داروں، ماں باپ نے بھی نیکی، ایک بندہ تھا اللہ تیرا پیارا، اس نے تجھے یہ نیکی دے دی ہے، میں جاؤ اس کو بلاؤ۔ جب فرشتے اسے طلب کریں گے تو نے کیسے گوارا کر لیا؟ کہے گا اللہ ایک ہی نیکی تھی، میں نے سمجھا اس نیکی کی وجہ سے میں جنت تو جا سکتا، اس میرے بھائی کا تو کام ہو جائے، سگا بھائی نہیں تھا، مسلمان بھائی تھا، کلمہ پڑھنے والا بھائی تھا، اس کا تو کام ہو جائے۔ فرمایا کہ آج تو نے اس پر کرم فرمایا، اب یہ اکیلا نہیں، تو نے اپنے بھائی کا خیال رکھا، اب تو بھی اور یہ بھی دانوں جنت میں چلے جاؤ۔ میرے بھائی نیکی کمانے والے، نیکی کا درد رکھنے والے، نیکی صدقہ کرنے والے پر انعامات کی کتنی بارشیں ہوں گی، وہ ایک نیکی والا بھی صدقہ کرنے کی وجہ سے کہاں چلا جائے گا؟ آج ہمیں بھی صدقہ کی طرف کوشش کرنی ہے، عشر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
مال کی محبت نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، دین کی محبت عطا فرما دیں، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اول جمعہ سنتے ہیں، عطا فرما۔ ہاتھ جسم تے اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جسم تے اٹھا غنی کر دیا، موجے پہنے سماعت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلام شمع بز میں یا رسول اللہ، زندگی کا جب آخری لمحہ ہو، لبوں پہ کلمہ نظروں میں آپ کا چہرہ ہو، لبوں پہ کلمہ نظروں میں آپ کا چہرہ ہو۔ اللہ 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 سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے مالک مولا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہماری اس جمعہ شریف کی اس حاضری کو اس دربار گوہر بار کی جامع مسجد غوث اعظم میں مقبول منظور فرما۔ ان ولیوں کا واسطہ، حضور قبلہ عالم کا صدقہ، حضور داتا صاحب کا صدقہ، سرکار غوث پاک کا واسطہ، صحابہ کرام کی محبتوں کا واسطہ، پینتن پاک کی عظمتوں کا واسطہ میں اسی طرح زندگی کی آخری نماز تک با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما، دین کا درد شریعت کی پاسداری نصیب فرما، نظر بس سار و سیب کالا علم جادو ٹونا ہر قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ فرما، ہماری روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے۔ اماں جی، بو جی، بڑے بو جی، ہمشیرہ محترمہ کو، ہمارے بانجا کو، چچا عبدالغفور شاہ جی کو صحت عطا فرما۔ ہمارے اس پورے علاقہ میں، ہمارے رشتہ داروں کے علاقوں میں، ہمارے مریدین کے علاقوں میں، احباب کے گھروں میں، اسپتالوں میں یا جاننے والوں میں کوئی پردیس میں بیمار ہے، سب کو شفا عطا فرما دے، سب کی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے، عزتوں کے ساتھ ہمیں جینا نصیب فرما، دور و نزدیک سے آنے والے سارے محبت والوں کی حاضریوں کو مقبول و منظور فرما، جو بڑی محبتیں لے کے
حضور قبلہ بابا جی کے در پاک پہ آ کے نماز جمعہ ادا فرماتے ہیں، دارین کی عزتیں عطا فرما، ان کی ساری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے برادران دیگر سارے حاضرین سارے مریدین مخلصین عقیدت مندوں کی ساری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے اساتذہ کو صحت تندرستیاں عطا فرما دے، اپنے پیاروں کا واسطہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مقبوضہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی دولت عطا فرما، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما، تاجدار ختم نبوت کا پہرا دینے والوں کو کامیابیاں عطا فرما، ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کو لوٹنے والوں کو اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنے پیاروں کا صدقہ ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم دولت عطا فرما، اے مالک مولا اپنی آخرت کی فکر ہمیں عطا فرما دے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کے ساتھ وفا عطا فرما، ہر گندے کام ہر شیطانی کام ہر یزیدی کام سے نفرت عطا فرما، جھوٹ چگلی غیبت بدخوئی بد نظری بد کرداری تکبر کینہ بغض حسد زناکاری شراب نوشی طرح طرح کے گناہوں سے سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما، سچی توبہ اس پہ استقامت کی توفیق نصیب فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، جس طرح اس دربارے کو ہر بار کی جامع مسجد میں کھڑے سلام پڑھ رہے تھے، اسی طرح مدینہ طیبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد تلے سائے تلے اے اللہ بار بار درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بار بار حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب پہ واجب فرما دے، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمانا، جہنم کی آگ ہم سب پہ حرام فرما دے، اس در پاک پہ جس جس سہولت کی ضرورت ہے آسانی عطا فرما، انتظامات میں بہتریاں عطا فرما، سارے علماء حقہ کی حفاظت فرما، سارے آستانوں کی حفاظت فرما، ساری عوام اہل سنت کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دے، کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ شفقت عطا فرما دے، ہماری دنیا و آخرت بہتر فرما، ہمیں دین کا علم شریعت کا علم طریقت کا علم معرفت کا علم علم لدنی کی برکتیں عطا فرما، آستانہ پاک پہ جو مدرسہ قائم ہے اللہ اس کو دین کا عظیم مرکز بنا دے، رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے، جتنے بھی یہ جنتی پھول پڑ رہے ہیں اللہ انہیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں باعمل حافظ قرآن قاری قرآن سچا عالم دین عاشق رسول بنا دے، ہمارے بزرگوں پہ نوجوانوں پہ بچوں پہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ ہمارے والدین پہ ہماری اولادوں پہ برادران پہ مریدین مخلصین عقیدت مندوں سارے حاضرین پہ اپنا خاص لطف و کرم فرما دے، پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی ایمان والوں کے وصال ہوئے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان سبھی کے ناموں سے بھی واقف ہے، ان کی نیک تمناؤں سے بھی واقف ہے، پنج تن پاک کے صدقے صحابہ کرام کے صدقے اللہ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما، سبھی پہ اپنا خاص کرم و فضل فرما دے، ہمیں ایسا بنا دے جو تجھے پسند، تیرے پیارے حبیب کو پسند، مولا کائنات کو پسند، حسنین کریمین کو پسند، حضور غوث پاک حضور داتا سب اور قبلہ عالم کو پسند آ جائیں، ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں وہ دور فرما دے، جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک سال اولاد کی نعمت عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک بنا دے، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، اے اللہ جو تو نے ہمیں فصل عطا کی ہے مالک مولا اس سے عشر نکالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، آخرت کی فکر عطا کر دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین ماتا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سب سے فرما دے آمین جنت میں نبی کی رفاقت نصیب فرمانا آمین جہنم کی آگ ہم سب پہ حرام فرما دے آمین سارے احباب علی محبت کی ساری پریشانیاں دور فرما دے آمین جس محبت خلوص کے ساتھ آیا اسے کہیں زیادہ فیض عطا فرما آمین جو تم کی نیک تمنائیں ہیں پوری فرما دے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما آمین امید عبدالرؤف قادری بیمار ہیں اے اللہ شفا عطا فرما آمین جو بیمار ہیں پریشان آ گئے سبھی کی بیماریوں پریشانیاں دور فرما دے آمین مقاص قادری ہے ہماری فولا اس نوجوان کی ساری پریشانیاں دور فرما دے آمین محبت ہے سمیٹنے کے لیے درباشی کا فیض لینے کے لیے میرے پاک پہ آتے ہیں سب کو اپنا خاص کر مفت فرما اپنے میرے حبیب سے کی نگاہ شفقت عطا فرما دے آمین ظہر قادری حسین پہ کاملہ عطا فرما آمین سارے مریدین مخلصین کی ساری پریشانیاں دور فرما دے اللہ درباشی کے سارے مخلصین کی ساری پریشانیاں دور فرما اپنے پیاروں کا واسطے تیرے پاک میں کسی سہولت کی ضرورت ہے آسانی عطا فرما دے ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما ایک کی پہل کی توفیق عطا فرما درباشی کے سارے مخلصین کی تمنائیں پوری فرما دے انجمن خدام سروٹا شریف کے سارے اراکین کو دارین کی عزتیں عطا فرما دے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب پہ واجب فرما دے تبارک حسین ان کے ساتھ آنے والوں کے سارے مریدین مخلصین کی ساری پریشانیاں دور فرما شفا عطا فرما دے اے مالک مولا جتنے بے اولاد انہیں ایک سال اولاد کی دولت عطا فرما گھروں بچیاں ہیں بیٹے نہیں اولاد نرینہ کی دولت عطا فرما اولاد والوں کی اولادوں کو نیک بنا دے الہی محمد کے بنی فاطمہ برکو لنیمہ کلی خاتمہ اللہ وطن رکھنی ورکبور من وقست دامان آدم سو صلی اللہ تعالی خیل ہاں جی استانہ عالیہ سروٹا شریف پر لنگر تقسیم ہونا پیا یہ بابو منیر صاحب سارے نال آئے درویش لنگر تقسیم کر رہے ماشاء اللہ دور دراز تو مریدین آئے